موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا آج تک کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا کوئی دہریہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جسے چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر جاندار کو چکھنا ہی پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو وصیت کی اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات کی عبادات سکھائیں اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیشگی خبر دی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیث علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، کیونکہ آپ کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جمعے کے دن وفات ہوئی اور حنوط نامی خوشبو ان کے پاس فرشتے لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا اور آپ کے بیٹے اور وصی حضرت شیث علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سورج اور چاند 7 دن تک گہنائے رہے اور ان کی روشنی مدھم ہو گئی تھی۔ حضرت ابن کعب فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹوں، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے تو راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہو گئی اور ان کے پاس کفن اور حنوط نامی خوشبو تھی اور ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے باپ آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اوٹ میں ہو گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دور ہو جا میرے سے، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں حائل نہ ہو۔ پس فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور ان کے لیے قبر کھودی اور ان کی لحد بنائی اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈالی، پھر کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے جنازے میں 4 تکبیریں پڑھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور مشہور بات یہ ہے کہ ہند میں جس پہاڑی پر آپ اتارے گئے تھے وہاں ہی مدفون ہیں۔ بعض کے نزدیک مکہ میں جبل ابی قبیس کے پاس دفن ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طوفان کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک تابوت میں اٹھا لائے اور بیت المقدس میں دفن کیا، اور یہ بات ابن جریر نے نقل کی ہے۔ اور ابن عساکر نے بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ ان کا سر مسجد ابراہیم کے پاس اور ان کے پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام فوت ہو گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث کے مطابق آپ کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھی گئی تھی، اور تورات میں ہے کہ 930 برس آپ زندہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب معاملات کی ذمہ داری آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے سنبھالی۔ وہ حدیث کی نص کے مطابق نبی تھے، اور یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن حبان نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے انوش نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی، اور آپ نے اپنی وفات کے وقت انوش کو وصیت کی، اور انوش کے بعد ان کے بیٹے قینن اور ان کے بعد ان کے بیٹے مہلائیل نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی۔ اور انہی مہلائیل کے متعلق ایران کے اجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 ولایتوں کے مالک بنے، اور یہی پہلا شخص ہے کہ جس نے درخت کاٹے، بڑے بڑے قلعے اور شہر بنائے۔ اس نے ابلیس اور اس کے لشکروں پر بہت سختی کی اور ان کو زمین کے مختلف ویران علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف مار بھگایا اور بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا۔ اس کے سر پر ایک بڑا تاج تھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور اس کی بادشاہی 40 سال تک رہی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یرد معاملات کا نگران بنا،
اور جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی، اور یہی خنوخ مشہور قول کے مطابق اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت سے قبل موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔